بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 177، یہ آیت نمبر 176 تک سورہ بقرہ نصف ہو گئی، یعنی آدھی سورہ بقرہ یہاں پر ختم ہو گئی، پہلا نصف یہاں پر ختم ہو گیا، اگلا نصف یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، امت کی دو قسمیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت وہ ہے جس کو اسلام نے دعوت دی ہو اپنے آپ کو قبول کرنے کی، خدا رسول کی توحید کو، رسول اللہ علیہ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہو جس کو، اور اس نے قبول نہ کیا ہو، اس کو کہتے ہیں امت دعوت۔ امت دعوت جیسے پوری دنیا کے جو یہود و نصارہ ہیں، پوری دنیا کے جو مشرکین ہیں اس وقت موجود ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہیں، وہ بھی رسول اللہ کی امت کیا ہیں؟ رسول اللہ کی امت ہیں جی، امت دعوت ہیں جن کو دعوت ہے آقا علیہ السلام کی کہ وہ آئیں امت میں شامل ہو جائیں جی۔ اور دوسری امت جو ہے وہ ہے امت اجابت، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ہے، حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے، وہ ہے امت اجابت۔ اب پچھلا حصہ جتنا بھی گزرا ہے نا سورہ بقرہ شریف کا نصف حصہ پہلا، اس میں سارا خطاب جو ہے تقریباً سارا نہیں، تقریباً خطاب جو ہے وہ امت دعوت کو تھا۔ کسے تھا؟ امت دعوت کو تھا۔ آپ دیکھتے ہیں پیچھے کیسے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا اور باقی جو ہے نا ان کے ذکر چلتے رہے، اس طرح کے معاملات چلتے رہے، منافقین کا ذکر ہوا، باقی بھی سارے، اور یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے ذکر امت اجابت کا۔ اس امت کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اس امت کو تنبیہ کی جائے گی، اس امت کو دعوت دی جائے گی مزید دین پر عمل کرنے کے لیے جی۔ تو اس امت کے لیے اصول بیان کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ جو آیت مبارک ہے نا جی، آیت نمبر 177، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بر بیان کیے ہیں۔ اصول بر، نیکی کے اصول کیا ہیں جی، وہ اس رکوع کے اندر، یعنی پہلی آیت مبارکہ جو آج ہم نے تلاوت کرنی ہے، جس پر بات کرنی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اصول بر کو بیان کیا گیا جی۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر سماعت فرمائے۔ پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے نا، مدینہ منورہ میں آ کر کے آقا علیہ السلام 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، 16-17 ماہ جتنے بھی دورانیہ بنتا ہے۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہودی نے بھی باتیں کی، ان کی دین کی ہر بات ہم سے مختلف ہے، لیکن جب بات آتی ہے قبلے کی تو منہ پھر ہمارے ہی قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی باتیں کی، اور کریم آقا علیہ السلام کے دل میں بھی شوق سا اٹھا کہ ہمارے لیے وہی قبلہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرتا ہے جی، کعبہ مشرفہ۔ اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرتا ہے، دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی میلاد گاہ بھی وہیں پہ ہے جی، آقا علیہ السلام کا شہر، آبائی شہر بھی وہی تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا۔ مسجد قبلتین جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے، اور جو نہیں گیا اللہ انہیں لے جائے، وہ بھی دیکھیں ہیں جی۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں سے ہم اور مدینہ شریف جو ہے یہ دونوں ایک ہی سمت میں ہیں ہاں جی۔ کعبہ شریفہ کی جس زاویے کی طرف منہ کر کے آقا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے نا مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر، اسی کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کعبہ جو ہے ہم کو بھی مغرب میں پڑھتا ہے اور مدینہ میں بھی مغرب میں پڑھتا ہے، مدینہ والے بھی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جی۔ تو ایک ہی سمت جو ہے وہ ہمیں بھی وہی لگی سمت، کریم آقا علیہ السلام کو بھی وہی لگی، اور کریم آقا علیہ السلام جو ہیں وہ ہند کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے، فرمایا مجھے اس طرف سے خوشبو آتی ہے جی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ اہل حق جو ہیں ہر دور میں سرفروشان اسلام رہے ہیں یہاں پہ جی، اسلام کے لیے جو سر بانٹنے والے لوگ تھے وہ موجود رہے ہیں ہر دور میں۔ بہرحال
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، قبلہ تحویل ہو گیا. قبلہ نماز کے دوران جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے جی بالکل اس طرف قبلہ پڑتا ہے، مسجد اقصیٰ والا ہے، اس طرف منہ کر کے آقا علیہ السلام کیوں جی حاجی صاحب بالکل اس طرف نشان اوپر لگایا انہوں نے گنبد میں، اس طرف آقا علیہ السلام منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. این نماز کے اندر کریم آقا علیہ السلام جو ہیں وہ گھوم گئے، سبحان اللہ، بالکل ایسے صفیں ساری آگے پیچھے ہو گئی، اس طرح کر کے بدلے ہیں جب سارا رخ تبدیل ہوا. اب کریم آقا علیہ السلام پہلے جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ تھا مشرق، وہ کیا تھا؟ مشرق تھا. اب آقا علیہ السلام نے اپنا منہ مبارک کر لیا مغرب کی طرف. کس طرف کر لیا؟ مغرب کی طرف کر لیا. اب یہ آئے مبارکہ دیکھیں، یہودیوں نے اس سے بڑا رولا ڈالا، مصیبت کھڑی کر لی، رات دن جہاں بھی بیٹھے ہیں باتیں کریں. منافقین بھی ان کے ساتھ ہو لیے، وہ دیکھو جی کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں، کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ممکن ہے کل کو جناب یہ دین ہی بدل لیں اپنا، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان کو جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا جو ہے نا یہی نیکی نہیں رہ گئی پیچھے، صرف یہی نیکی رہ گئی ہے جس پہ تم نے بات کرنی ہے. اسی کو نیکی سمجھ لیا تم نے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تمہارے پاس جس پہ بات کرو تم. اللہ اکبر کبیرہ کہ مشرق کی طرف پہلے منہ کرتے تھے، اب مشرق کی طرف پیٹ کر لی، مغرب کی طرف منہ کر لیا. بتائیں نا یار صحابہ کا ایمان کیسا ہے. یا رسول اللہ آپ مشرق کی طرف، نماز میں آقا علیہ السلام نے قبلہ تبدیل کیا، نماز میں کھڑے ہو گئے. صحابہ نے نماز میں نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. حضور جو مڑے نا سارے صحابہ ہی مڑ گئے، سارے صحابہ ہی پھر گئے، اسی وقت پھر گئے. ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا حضور کے صحابہ نے. غلام وہ ہوتا ہے، جیسے 2-3 دن درس میں پہلے میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے، اتبعونی یحببکم اللہ پہ بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے، میں کہ میرے حبیب جو ہے نا وہ صرف جہاں قدم ان کو اٹھائیں تم وہاں قدم رکھتے جاؤ، تمہیں محبوب بنا لوں گا اپنا، تمہیں اپنا محبوب بنا. اندازہ لگائیں جی. تو اب انہوں نے بڑا مسئلہ کھڑا کیا، دیکھو جی کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہی رہ گئی ہے، یہی نیکی رہ گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر اصول بر بیان فرمایا. میں تمہیں بتاتا ہوں نیکی ہے کیا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے. وہ یہودیوں تم چھوڑ بیٹھے ہو ایمان رب پر، نصرانیوں چھوڑ بیٹھے ہو تم ایمان پر، اللہ پر ایمان لانا چھوڑ بیٹھے ہو. مشرکو تم رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے ہو. منافقو تم اندر کے کافر اور رسول علیہ السلام کو نہیں مان رہے ہو، رب تعالیٰ کو نہیں مان رہے ہو. جب تم نے رب کو نہیں مانا تو پھر تمہارا ان مسائل میں الجھنا کیسے بنتا ہے؟ کیسے جائز ہو سکتا تمہارا چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے تم الجھتے رہو؟ اور تمہارا کیا تعلق ہے ان مسائل کے ساتھ؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں نا جی چھوٹے مسئلے میں الجھے ہوئے لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کوئی اتنی ساری نیکی یہی نہیں رہ گئی، آؤ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا یہ نیکی ہے اصل. جی اس سے ثابت ہوا کہ چھوٹے مسئلوں میں سر پھنسا کے بندہ بیٹھا ہو، اسے بڑے مسئلے کی طرف متوجہ کرنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے. آج ہم اگر متوجہ کرتے نا ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. جیسے ہماری پوری بریلوی قوم نے حضور کی آمد کا جشن صرف جلسے منانے کو سمجھا ہوا ہے، صرف جلسہ منائیں گے تو حضور کا آمد، حضور کا جشن ہوا ہے بس. میں نے کہا یار، کہتے جی آقا علیہ السلام کی آمد پر یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. میں نے کہا اچھا یار کچھ چیزیں مجھے بھی بتا. کہنے لگا آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بانٹے تھے. میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی آمد پر جی جتنے بھی لوگ تھے سب کو بیٹے عطا فرمائے ہیں. اور تو نے آقا علیہ السلام کی آمد والے دن اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک بیٹا اپنا حضور کے دین کو دے دے. اللہ تو ہر ایک کو بیٹا دے رہا ہے، تو نے اپنا بیٹا دین کو نہیں دیا، تو نے اپنا بیٹا رسول اللہ کو نہیں دیا. اور یہ بھی تو میلاد تھا نا، نہیں تھا میلاد یہ والا؟ یہ کیوں نہیں منایا ہم نے؟ پھر اپنے بچے پکڑ کے حضور کے دین کے لیے کیوں نہیں وقف کیا ہم نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف میلاد جلسے کو میلاد سمجھا ہے. یہ جو ملا ہوتے ہیں نا جلسے اسٹیج والے، انہوں نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا. سچی بات ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ روپے جلسے پہ لگا دیے. لگانے کے بعد جناب کیا ہوا؟ بعد میں جناب وہی بیٹھے کہہ رہتے ہیں کوئی مزہ نہیں آیا، کوئی مزہ نہیں آیا. فلانے نے ایسے تقریر کی ہے، فلانے نے ایسے تقریر کی ہے. ایک جگہ جلسے میں گیا، وہاں پہ ایک بندے نے 30,000 روپیہ ایک خطیب پہ کھڑے کھڑے پھینک دیا. 30,000 روپیہ. مجھے
ان کے کسی عزیز نے بتایا جی حضرت نے 30,000 روپے پھینکا ہے جی. جب وہی بندہ میرے پاس آیا میں نے کہا سنائیں جی. کہنے لگا 2.5 گھنٹے لگائے اس نے. حضرت عمر کیسے مسلمان ہو یہی بتایا. کوئی چول بندہ ہی تھا یار یہ. میں نے کہا 30,000 ایسے پھینک دیا چول پر, اسے چول کہوں یا تجھے کہوں, یہ بھی تو بتا یار. تمہیں اتنا پتہ نہیں اللہ کے بندے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہماری قوم کا مزاج بگاڑا گیا ہے. ہم ان کو یہی کہتے ہیں اکیلا جلسہ ہی خوشی کا ذریعہ نہیں رہ گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے آتی ہیں. آپ خود فرماتی ہیں میں نے جب دودھ دیا نا آقا علیہ السلام کو ایک جانب سے, آقا علیہ السلام نے وہ تناول فرمایا, دوسری جانب سے جب دینے لگی تو آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارکہ دوسری طرف پھیر لیا. آپ خود فرماتی ہیں ماتی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اور بھی تھا دودھ پینے والا. کہتی ہیں آقا علیہ السلام نے سر مبارکہ ایسے کر کے بتا دیا میں کہ میں اپنے بھائیوں کا حق مارنے نہیں, بھائیوں کو حق دلانے کے لیے آیا. میں نے کہا یہ بھائی کو حق دینا جو ہے نا یہ بھی حضور کا میلاد ہے. کبھی یہ بھی منا کے دیکھو کہ نہیں, یہ بھی تو حضور کا میلاد ہے نا. میلاد والی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور پیدا ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات یہ نظام شروع کیا کہ جناب جب بھی کوئی شیطان جو ہے نا اوپر جاتا اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا جاتا, اس پر شہاب ثاقب مارا جاتا اسے. میں نے کہا یار یہ بھی تو میلاد کی رات, رب تبارک و تعالیٰ شیطان کو شہاب ثاقب مار رہا ہے, تو بھی کبھی امریکہ جیسے شیطان کو شہاب ثاقب ٹھوک کے دکھائے. یہ میلاد نہیں دکھائی دیتے تجھے؟ تجھے صرف میلاد جناب تلاوت کی, نعت پڑھی, مولوی صاحب نے زور لگایا, نعت خان نے جناب نعت پڑھی اور پیسے جمع کیے, نقیب نے جناب کٹے کی طرح زور لگایا, رینگا اور پیسے لے کے تم نے لنگر کھا لیا, سارے غائب ہو گئے. یہ کون سی محفل ہے بتا ہمیں بھی. یہی ہم تمہیں کہتے ہیں صرف یہی نیکی نہیں ہے, کوئی اور بھی نیکی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا ہے. پیدا ہوتے حضور نے سر سجدے میں رکھا ہے اور سجدے میں جا کے آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی رب حب لی امتی, مولا میری امت کو بخش دے. میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کے امت کے لیے دعا مانگے. میں نے کہا کبھی تو نے بھی حضور کی امت کی خیر خواہی کے لیے دعا مانگی ہے؟ یہ میلاد نہیں سمجھ آتا ہمیں. یہ بھی تو میلاد ہے نا حضور کا بھائی, یہ نہیں ہے حضور کا میلاد. صرف جلسے ہی حضور کا میلاد نہیں رہ گیا جی. آقا علیہ السلام اب دیکھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں آقا علیہ السلام, وہاں خواتین جو ہے نا محلے کی وہ آتی ہیں, حلیمہ تیرے گھر میں پہلے روشنی ہوتی نہیں تھی, اب ساری رات تیرے روشن دان سے روشنی جو ہے نا کرنیں نور کی باہر نکلتی رہتی ہیں. وہ کہاں سے اتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ اس نے کہا جب سے رسول اللہ تشریف لایا نا, جب سے محمد بن عبداللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا نا, میں کہ تب سے مجھے چراغ کی حاجت نہیں رہی. اب بتائیں بھائی, آقا علیہ السلام تو اپنی ماں کا گھر روشن کر رہے ہیں, اپنی ماں کا گھر روشن کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام تو مسجد رب کے گھر کو روشن کر رہے ہیں, اور تو کیا کہہ رہا ہے سونا آیا تو سج کے گلیاں بازار, سونا آیا تو سج کے گلیاں بازار. میں نے کس نے کہا کہ صحابہ نے سمجھایا تجھے؟ میرے آقا علیہ السلام کو یہ فرمائے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے, اور تو کہتا ہے حضور آئے تو سج کے گلیاں بازار. تو نے جناب نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کے ایسے شریف والے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے جھنڈوں پر لگا کے گلیوں کے اندر لگا کے گندی نالیوں میں پھینک کے, وہ کون سا میلاد منایا حضور کا تو نے؟ یہ میلاد منا رہے ہم آقا علیہ السلام کا. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نیکی نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں صرف یہی نیکی نہیں ہے, اس سے آگے نیکیاں اور بھی ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان لائے, سب سے بڑی نیکی پوری کائنات میں کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننا. تو بتائیں جب توحید کو ماننا سب سے بڑی نیکی ہے, جب توحید پر حملہ ہو رہا ہو توحید کا دفاع کرنا سب سے بڑی نیکی کیوں نہیں ہے؟ پھر جب ملحد بن رہے ہوں, رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہوں, تو کیا ایسے حالات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنا اور ملحدین کے الحاد کو دفع اور رفع کرنا, کیا یہ حضور کا میلاد نہیں ہے؟ اور یہی تو میلاد ہے آقا علیہ السلام کا. آقا علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ کے وہاں حضور نے رب کو سجدہ کیا جہاں پہ 360 بت پڑے ہوئے تھے, لوگ بتوں کو جھک رہے تھے, بتوں کو سجدہ کر رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کے بتایا کائنات کے لوگوں کو, میں بتوں کو سجدہ کرنے کی نہیں آیا, میں رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پاسدار اور پاسبان, رب کی توحید کا دفاع کرنے والا بن کے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں صرف اسی کو سجدہ کرنے والا ہوں اور اسی کو سجدہ کروانے کے لیے آیا ہوں. اندازہ لگائیں میلاد تو یہ ہے بھائی, یہ بھی تو بیان کرو نا کبھی, میلاد یوں بھی بیان کرو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے زندگی ساری پھر جی مدینہ میں تشریف لائے آقا علیہ السلام,
مکہ میں بھی آقا علیہ السلام پڑھاتے رہے، مدینہ میں آ کے آقا علیہ السلام پڑھاتے رہے، اور اتنا حضور نے پڑھایا کہ پورا قرآن صحابہ کو پڑھایا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا میلاد ہے۔ غرض میلاد یہی ہے، میلاد کی غرض یہ ہے کہ بندہ غرض چھوڑ جائے، صرف نعرے مارتا رہے، مولویوں کو خوش کرتا رہے، اور نعت خواں بھی ایسے سبحان اللہ جس کو دیکھ لے لٹھے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے حاجی صاحب کی نظر ہے بھائی شیر۔ بندہ پوچھے نقیب نے تیرا اعلان کیا تھا بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور تو نے چودھری کو بارگاہ رسالت سمجھ لیا ہے، اور تو نے میاں کو بارگاہ رسالت سمجھ لیا، تو نے نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بڑی بے ادبی کی ہے تم نے۔ کبھی پکڑا ہے ہم نے ان کو کہ نقیب نے تیرا اعلان کیا کیا تھا؟ نقیب نے کہا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرے گا، اور تو نے کھڑے ہو کے جس کے پاس پیسے دے کے اسی کو کہا کہ حاجی صاحب کی نظر آئیے، میاں صاحب کی نظر آئیے، چیمے چٹھے کی نظر آئیے۔ کیوں؟ یہ سب کو پتہ چل جانا چاہیے بھائی یہ صرف ڈھونگ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں سے پیسے اینٹھنے اور رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلبے کا جو کام ہے اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے رات دن یہ جد و جہد ہو رہی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آیت مبارکہ دیکھیں، اس پہ گفتگو کریں تو بہت لمبی چوڑی ہو جائے، بس میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھوں گا، آپ ترجمہ سماعت فرمائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے بس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے امت سے۔ بس انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف؟ اللہ نے فرمایا صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے، وَالْمَلَائِكَةِ، اور ملائکہ پر ایمان لایا جائے۔ یہودی تو جبریل امین علیہ السلام جو ملائکہ کے استاد ہیں، جو ملائکہ کے امام ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، ان کی دشمن ہے یہودی۔ یہ قرآن گواہ ہے اس بات پر، یہودی ان کے دشمن ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کو کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ پر وحی میکائیل علیہ السلام لے کر آئیں تو ہم مانیں گے، اگر جبریل لے کر آتے ہم نہیں مانتے۔ بتائیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہودی تو گیا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف اللہ پر ایمان لانا ہے۔ نصرانی بھی گیا، کیونکہ نصرانیوں نے ایک خدا نے تین خدا مانے ہوئے، تین خدا مانے ہوئے، عقیدہ بنیت ان کو لے ڈوبا، وہ بھی گئے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے دیکھیں والکتابیں، اور کتابوں پر ایمان لائیں، والنبیین، اور سارے نبیوں پر ایمان لائیں، وآت المال علی حبہ، اور ہاں اصول بر میں سے ایک اصول اللہ نے یہ بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرے علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ کیسے؟ اللہ کی محبت میں، جہاں بھی دے اللہ کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر سب سے پہلا نام ان کا لیا جہاں دیتے ہوئے ہمارے دل کو کھینچ پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوی القربا، تمہارے قریبی رشتہ دار جو ہیں، قریبی رشتہ دار، بھائی قریبی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بھائی کو دینے کو دل چاہتا ہے ہمارا، اس کے پاس ہو جو اس وہ بھی لینے کو دل چاہتا ہے، وہ تھوڑا سا بیچارہ ہنس رہا ہو مسکرا رہا ہو تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ ہنسے بھی نہ، یہ کیوں خوش ہو رہا ہے بھائی، ہم سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے والیتامہ، اور یتیموں کو بھی دو، والمساکین، اور مسکینوں کو بھی دے، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی دے، والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی دے، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے بھی دے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز بھی قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کر لے کسی کے ساتھ وہ وعدہ بھی پورا کرے، ہیں جی، والصابرین فی البأساء والضراء، اور تنگی میں، تکلیف میں، وحین الباس، اور یہاں تک کہ جنگ کے وقت، جہاد کے وقت صبر کرنے والا ہو، جہاد میں صبر کرنے والا ہو۔ آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا، جن لوگوں میں یہ صفات ساری آ گئی وہی سچے لوگ ہیں، وہی سچے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق